اچھا سعید بھائی، پاکستان میں یونیکارن کیوں نہیں ہے کوئی؟ مطلب کوئی بھی ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ مطلب آپ دیکھیں انڈیا میں ملٹیپل ہیں اور دیکھیں وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. میرے خیال میں آپ نے یہ کویسچن جو ہے نا وہ مکیش امبانی کے ریسنٹ جو شادی کی جو پری ویڈنگ کے جو معاملات ہیں اس میں وہ کافی زیادہ پاپولر ہو رہا ہے، اس وجہ سے آپ کو ذہن میں آیا ہوگا. دیکھیں پاکستان میں اس طرح کے یونیکارن نہ ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے انڈسٹری، پہلی بات تو یہ کہ کیا پاکستان میں کوئی انڈسٹری ہے جو یونیکارن بنے؟ ٹھیک ہے، نہیں ہے، تھی بنائی نہیں گئی، اس کو سکیل نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، اور دوسری مارکیٹ سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انڈیا کا مارکیٹ سائز پاکستان سے بہت بڑا ہے، اور دوسرا اس میں انڈسٹری ہے. وہ سب سے پہلے اپنی انڈسٹری میں اتنا بڑا، میں ایک چھوٹے سے لیول پہ آپ کو دیکھتا ہوں کہ پنڈی اسلام آباد دونوں کو ملا لیا جائے تو جو کراچی ہے اس کا تقریباً چوتھا حصہ بھی نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو یہاں کا کاروباری اور وہاں کے کاروباری میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح انڈیا کی انڈسٹری اور پاکستان کی انڈسٹری میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن پاکستان میں کیا نام ہے، انڈسٹری ہے ہی نہیں، انڈسٹری پہ فوکس ہی نہیں کیا گیا کیونکہ ہم ڈپینڈنٹ رہے ہیں باہر. آپ یہ دیکھیں، آپ ہر چیز، کپڑا بھی آپ چائنا کا پہن رہے ہیں، آپ گھر میں وہ چولہا جلانے والی جو لائٹر ہے وہ بھی آپ چائنا کا استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہر چیز تو باہر سے استعمال کر رہے ہیں. الیکٹرانکس آپ کا سارا باہر چلیں، وہ تو ہم نہیں کر سکتے، ہم اتنے اس لیول پہ نہیں ہیں. تو کوئی انڈسٹری بھی، لیکن جو انڈسٹری ہمارے پاس تھی، جیسے کپڑے کی انڈسٹری تھی، لیدر کی انڈسٹری سیالکوٹ میں، ٹھیک ہے، پروڈکٹس کی، یہ انڈسٹری پاکستان میں تھی، اس کو ہم نے فلرش نہیں کیا. اس میں ہم نے، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انرجی کرائسس. ہم نے انرجی پہ کام نہیں کیا. اگر انرجی پہ کام کیا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ انڈسٹری گرو کر سکتی ہے. اور جب انڈسٹری گرو کرے گی تو پھر صرف پاکستان میں نہیں، یہاں سے بنائیں اور یہاں سے پھر باہر تک رسائی. ریلائنس جو ہے انڈیا کی کمپنی، وہ یہی ہے کہ اس نے صرف انڈیا میں نہیں، انڈیا سے نکل کے اب وہ ایشیا میں، ایشیا کی اس بڑی کمپنی میں، اس کے بعد وہ پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے. تو پاکستان کے لیے بیسٹ سینیریو جو ہے یہ ہے انفلیشن اور وہ سارا ہونا، کیونکہ جو آپ کی لیبر کاسٹ ہے وہ اس وقت چائنا سے بھی کم ہے. تو اگر یہاں پہ انڈسٹری لگائی جائے پاکستان میں تو میرے خیال میں یہ کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پاکستان میں بھی کوئی یونیکارن بنتے ہوئے. چلیں، آپ نے ایک بات مینشن کی ہے کہ پاکستان میں بیسیکلی کوئی انڈسٹری ہے نہیں اور نہ ہم نے بنائی ہے. یہاں پہ مجھے ایک چیز مائنڈ میں یہ آ رہی ہے کہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں یہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ کو ایسی آتی بھی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ یار ہم اس زراعت والی چیز کو اگنور کر کے ذرا ماڈرنائزیشن کو ہم ایکسیپٹ کریں جیسے انڈیا نے کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی انڈسٹریز جو ان کی بنی ہے انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے یہ جو چینج ہے وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم اگر زراعت کو چھوڑ کے کوئی انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں تو ہماری عوام ہی اٹھ پڑتی ہے جی کہ آپ کیا نام، ہماری زرعی زمینوں کو آپ خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو گورنمنٹ میں لے آتے ہیں، وہ پھر اپنا زراعت کا کام شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جو ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں. تو کیا مطلب یہاں پہ کویسچن یہ ہے کہ کیا ہم زرعی ملک ہونے کی وجہ سے ہم کو زراعت میں کیوں نہیں کوئی یونیکارن بنتا؟ دیکھیں کوئی بھی کنٹری ہے نا، اس نے زراعت کو چھوڑ کے کسی اور انڈسٹری کی طرف نہیں گیا. زراعت آپ کی بنیادی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور پاکستان کا نام زرعی اس میں اس لیے آتا تھا کیونکہ پاکستان کے پاس زرخیز زمین ہے اور پاکستان میں ہر چیز لگتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ گرو کرتی تھی. انڈیا نے ماڈرنائزیشن اور انڈیا میں جو ٹیکنالوجی ہے اس سے زراعت کو فروغ دیا ہے. کسانوں کو بہت زیادہ، اب یہ جیسے ابھی گورنمنٹ آئی ہے یہ بھی بڑا زیادہ، جیسے مفت بیج دے دیے، ٹریکٹرز اور اس طرح کی جتنی بھی ٹیکنالوجی بیسڈ آٹومیشن وہ دی گئی تاکہ ان کا پروسیس تیز سے تیز ہو. کیونکہ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ تین جو چیزیں ہیں یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں. روٹی نمبر 1 پہ آتی ہے جس میں آپ کا زراعت سے آپ تعلق توڑ ہی نہیں سکتے. کوئی بھی کنٹری اگر زراعت پروڈیوس کرتا ہے تو پوری دنیا اس کے سامنے جھکے گی، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، جنگ لگے، طوفان آئے، انہیریاں، جو مرضی ہو جائے، یہ چیز آپ کو ملنی ہے، مطلب لوگوں نے لینی ہے آپ سے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز، لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے پاس پیاز کا ریٹ کدھر گیا ہوا ہے، ٹماٹر کا ریٹ کدھر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس میں لوگوں کے لیے، وہ پہلے بھی ایک ہم پوڈ کاسٹ کر رہے تھے، اس میں یہی ہے کہ ہم ان کو ان کا حق ہی نہیں دے رہے. ان کے پاس جا کے پہلے ہی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان سے اتنے کم پیسوں میں چیز اٹھا لیتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سٹاک کر لیتے ہیں اور وہ پھر مہنگے داموں مارکیٹ میں بیچتے ہیں. تو یہ تو ہمارا ڈائلما ہے. اب دوسرے اینڈ پہ آ جاتے ہیں جی انڈسٹری گرو کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ انرجی ہے. انرجی پہ کام کر لیں، انرجی پہ کام ہو گیا تو آپ کی انڈسٹری گرو کر جائے گی، کیونکہ پاکستان میں ہر چیز. اور دوسرا ٹیکنالوجی لے کر آئیں.
پاکستان میں اب دیکھیں میں ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کا نان اسینشیل آئٹمز میں آتا ہے الیکٹرانکس یا یہ آسائشوں والا اے سی کی بات کر لیتے ہیں. جب پاکستان میں پیل بن رہا ہے, پاکستان میں ڈولنس بن رہا ہے, تو آپ کو مٹسوبشی اور گری کے اے سی باہر سے منگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمپل سی بات ہے, آپ اپنا پیسہ بھی اٹھا کر باہر, ہم اتنے نواب ہیں, ٹھیک ہے, ہم اتنے نواب ہو گئے, ہمارا لائف سٹائل اتنا زیادہ وہ اس حد تک چلا گیا ہوا ہے کہ بے شک کھانا آپ کو پورا ہو نہیں رہا لیکن آپ نے وہ لوازمات پورے کرنے. تو سر یہ قوم کو ایک دفعہ پہلی بات تو یہ قوم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم ایک اس وقت غریب قوم ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا ملک غریب ہے. یہ سب سے پہلے آپ کو جس وقت تک غریب یہ نہیں سمجھے گا کہ اس کے معاملات یہ ہیں کہ وہ غربت میں ہے, تو وہ پھر اس غربت سے نکلے گا کیسے؟ آپ ایڈمٹ ہی نہیں کر رہے, ایک بندہ غریب ہے لیکن وہ کہہ رہا نہیں میں غریب نہیں ہوں, تو پھر آپ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتے. تو یہ سب بندے جب دیکھیں گے اور ہر بندہ اپنا رول پلے کرے گا اور ملک کی خاطر یہ کام کرے گا, اداروں کو اچھے سٹیپس لینے پڑیں گے, عوام کو اداروں کے ساتھ چلنا پڑے گا, اداروں کو عوام کے ساتھ چلنا پڑے گا, اور ایک میوچل انٹرسٹ میں جب یہ چیزیں چلیں گی تو دنیا میں ہم نام پیدا کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم 5واں بڑا ملک ہیں آبادی میں, ٹھیک ہے, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, ایٹمی ملک ہے 5. لیکن یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ, یہ کب سے سن رہے ہیں, لیکن ایکشن کون لے گا؟ ٹھیک ہے, یہاں پہ مسئلہ یہ ایک آ کے ایکشن لیتا ہے, دوسرا آ کے اس کو اڑا. اور دوسری چیز میں ایک اور بات یہ کرنا چاہتا ہوں, خدارہ یہ میں اپیل ہے کہ جو بھی شخص جس انڈسٹری کا ٹائکون ہے سر سیاست میں مت آئے, ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں جہانگیر خان ترین لوگوں کو اعتراض ہوگا, ٹھیک ہے, زراعت میں اس سے بڑا نام میں نہیں سمجھتا پاکستان میں, لیکن اس کو کنٹروورشل, اور اس نے پنگا کیوں لیا سیاست میں آنے کا؟ او بھائی اپنے انڈسٹری کو, ملک کی خدمت سیاست میں آ کے ہی نہیں ہو سکتی. ایگزیکٹلی, ملک کی خدمت آپ کر سکتے ہیں کسی بھی انڈسٹری میں بیٹھ کے. مکیش امبانی کتنی زیادہ خدمت کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی, مکیش امبانی کتنی زیادہ اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کے لیے کیا کیا نہیں کر رہا, اور اس کی گورنمنٹ اس کے لیے کیا کیا نہیں کر رہی, ایز کر. ہم میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ امیر کو تحفظ نہیں دیا گیا. اکانومی آپ کی سسٹین ہی کرتی ہے, اکانومی ہے یہ کہ امیر سے پیسہ ٹرانسفر ہو غریب میں, ٹھیک ہے, تب اکانومی ہے. اگر دونوں طرف پیسہ آ جائے گا اکانومی کولیپس کر جائے گی. لیکن یہاں پہ امیر کو آپ تحفظ نہیں دیتے, امیر یہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو خدارہ یہ پاکستان کو دیکھنا پڑے گا. اور امیر لوگوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ سر آپ کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جناب علی گاڑیاں لیں, پروٹوکول لیں اور سیاستدان بن جائیں. بالکل اسی طرح. اور باقی اس چیز میں میں خود یہ چیز نوٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ جب وہ بچوں کو ایجوکیشن میں ڈالتے ہیں تو ان کو یہ چیز بڑے دھیان سے, یہ بڑا امپورٹنٹ ایک وہ فیصلہ ہوتا ہے جو آپ نے لائف میں لینا ہوتا ہے. آپ اپنے ملک کو دیکھیں, آپ ایک بچے کو جو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ والی انڈسٹری جی بہت اچھی ہے, یا میں اپنے بچے کو یہ کروانا چاہتا ہوں, تو وہ جب پاکستان میں نہیں ہے تو اس میں پھر باہر ہی جانا ہے. اب بچے کو وہ والی ایجوکیشن آپ دلوا دیتے ہیں جو امریکہ یا انگلینڈ میں جس کی ڈیمانڈ ہے, یا کینیڈا میں, تو وہ پاکستان میں کیا کرے گا؟ پاکستان میں اس کی انڈسٹری ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو پھر وہ کیا ان دی اینڈ وہ کیا کرے گا جی؟ ہماری وہ کریم جو ایک پراپر بلڈ ہوئی ہے ہماری یونیورسٹیز سے, وہ نکل کے تو جا کے خدمت کیا ہے, وہ جا کے باہر کے ملک کی کار ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی ایک ہے. تو باقی اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک اور پوڈ کاسٹ کریں گے کہ جو ہماری کریم باہر جا رہی ہے اس کا ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے, اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم کو یہ کاروبار چھوڑ کے ہمیں کم از کم یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان میں کس طرح ہمارا ایجوکیشن سسٹم پاکستان کی اکانومی کو بہتر کر سکتا ہے. تو آج کی پوڈ کاسٹ کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اس نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.